لوگوں دنیا میں چھوٹی سی کامیابی کسی کو ملے تو اتنی خوشی ملتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پر خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اس دن جس کو کامیابی مل جائے گی، جس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ کیا آپ اپنے وہم و گمان میں بھی سوچ سکتے؟ دنیا کی زندگی کے بدلے، دنیا میں اعمال کے بدلے جن کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ تو اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، لپکتا ہوا خوشی میں لوگوں کے سامنے کہے گا، ہاں ارے دیکھ لو دیکھ لو یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ اے میرے دوستو دیکھو تو صحیح، تم میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، میری کامیابی کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ دیکھ لو دنیا میں میرا مذاق بنانے والے، دیکھ لو رب العالمین نے مجھے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ یہ تو ان کا حال ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن جس کو اس دن کا حساب و کتاب جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ اللہ۔ قرآن پڑھیے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، اے کاش مجھے یہ رزلٹ نہ ملا ہوتا، اے کاش یہ رزلٹ ملنے سے پہلے میں مٹی بن گیا ہوتا، میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی، کاش کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا ہوتا۔ ولم ادری ما حسابیا، اے کاش کہ مجھ سے میرا محاسبہ نہ کیا گیا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ جناب صدر جلسے کی نظامت فرما رہے ناظم جلسہ اور مقامی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ جناب اسحاق صاحب عالیاوی حفظہ اللہ و دیگر معزز و مکرم علماء کرام اور دینی ملی بھائیوں، سامنے بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے۔ اتنے بڑے بڑے احسانات، اگر ان احسانات کو ہم گننا چاہیں
شمار کرنا چاہیں تو یقیناً ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی کہ ہم ان احسانات کو شمار نہیں کر سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان احسانات کا بدلہ چکانے پہ آ جائیں تو پوری زندگی سجدے میں رہ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹا احسان کا بھی بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے احسانات تمہارے اوپر اتنے زیادہ ہیں جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے، وشے سوچی تم ان نعمتوں کا بنا نہیں سکتے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان احسانات کے بدلے ہم رب کا فرما بردار بنیں، رب کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا دل و جان ہم نچھاور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات پر ہم خود کو اتاریں، رب سے بغاوت نہ کریں۔ میرے بھائی، رب کا جو باغی ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور پکڑا ہے، قرآن گواہ ہے، دنیا کے سامنے بہت بڑا تھا لیکن جب رب کی پکڑ آئی تو وہ بے بس و مجبور ہو گیا۔ رب کی جب پکڑ آتی ہے نا، بڑے سے بڑا آدمی بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، چاہے دنیا میں کتنا بڑا چالاک آدمی ہو، دنیا میں ہر دن وہ 10 لوگوں کو چونا لگاتا ہو، لیکن جب رب گرفتاری کرنے پہ آ جائے، رب جب پکڑنے پہ آ جائے تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کی پکڑ سے چھوٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رب کی پکڑ آنے سے پہلے ہم خود کو ہوشیار کر لیں، خود کو رب کے تابع بنا لیں، خود کو رب کا غلام بنا لیں، خود کو رب کے فرمودات کے اوپر ڈھال لیں، ہمارے اوپر ضروری ہے، ورنہ رب کی پکڑ آئے گی۔ چلیے اسی آیت کریمہ سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے جو ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد بمشکل پڑھی ہے۔ کئی طرح کی ملتی جلتی آیات ہیں، اسی لیے بار بار مشابہت لگتی رہی۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے مانوتا، اے مانو گڑ، اپنے رب سے ڈرو۔ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب ہم اپنے سینوں میں چیک کریں کہ اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پوری مانوتا کو ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے مانوتا، اے انسانوں، تم اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پھر قیامت کے دن سے ڈرایا کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی سخت ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہوگی۔ منظر کیسا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دیکھ رہے، سب سے زیادہ دنیا میں کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، تو یہ بات بڑے دعوے اور وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے بے انتہا پیار کرتی ہے، اور اس کا پیار تب تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب بچہ شیرخوار ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے دودھ پر ہی گزر بسر وہ کرتا ہے، تب تو ماں کی ممتا اور جاگ جاتی ہے۔ ماں کو بچے کے بغیر کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا، اور بچے کو بھی ماں کے بغیر کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ وہ لوگوں کتنا خطرناک ہوگا، رب العالمین ہمیں اور آپ کو خبر دے رہا ہے، اے میرے بندو، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ اس دن کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا، قیامت کا منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ پھر بیان کیا یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل رہے گی، اس کو
اپنے بچے کی پرواہ نہیں ہوگی، جبکہ سب سے زیادہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، سب سے زیادہ پیار اپنے بچے سے کرتی ہے، لیکن اس دن کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی خود سے جدا کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، مالک الملک رب ذوالجلال اس دن کی ہولناکیوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ اس دن کی ہولناکیاں اس قدر خطرناک ہوں گی، اتنی زبردست ہوگی، ہر حاملہ کے اس دن حمل گرا دیے جائیں گے، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی اس دن ڈسٹروائے کر دی جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، او لوگوں، او میرے بندو، تم اس دن لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، یعنی معلوم ہوگا کہ لوگ نشے میں بدمست نظر آ رہے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، نہ شراب کی نشہ ہوگی، نہ کسی اور چیز کی نشہ ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین خود خبر دیتا ہے اس دن کی تکلیفوں کو دیکھ کر، اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، اس دن کے زلزلے اور جھٹکے کو دیکھ کر لوگ خود پر خوف اس قدر طاری کر لیں گے۔ لوگوں کو جب دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ یہ نشے میں بدمست ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کوئی نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کے عذاب میں وہ اپنے ہوش و حواس کو وہ اس دن گم کیے ہوں گے۔ اور لوگوں، جس دن اللہ کے عذاب میں ہم اور آپ اپنا ہوش اور آپا کھو دیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم رب کا تابع ہو جائیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم رب کا فرمانبردار بن جائیں، اس سے پہلے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم رب کے وفادار بن جائیں، رب سے بغاوت کرنے کی جرت اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ فرعون کو بھی لگا، جو اس کی بڑی بڑی مملکت ہے، جو بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں ہیں، فرعون کو بھی لگتا تھا کہ یہ اس کی اپنی اصل کمائی ہے، فرعون کو بھی اپنی حکومت پہ ناز تھا، فرعون کو بھی اپنی حکومت پہ گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبا کر فرعون کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا۔ او لوگوں، تم ساہوکار ہو اپنے گھر میں، تم بڑے ہو اپنے گھر میں، تم مالدار ہو اپنے گھر میں، او لوگوں، دینداری سب کی قسمت میں نہیں آتی ہے، نماز پڑھنا سب کی قسمت میں نہیں، دین کا کام کرنا بھی سب کی قسمت میں نہیں ہے۔ او لوگوں، دین کا کام تو اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کو دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنا لیتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ نمرود کو بھی اپنی دولت پہ، نمرود کرے ان کو بھی، جس نے دنیا میں جنت بنائی، اس کو بھی لگتا تھا کہ اس کی اپنی کمائی ہوئی دولت ہے۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اور اپنی دولتوں پہ اترانے والے لوگوں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری موت نہیں آئے گی، تمہیں لگتا ہے تمہارا یہ سکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، یہ دنیا کا سکھ، اس سکھ کی کیا فکر کرنا، یہ تو چند روزہ ہے، چند دنوں کے بعد یہ سکھ ختم ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی دنیا میں لاکھ ٹھاٹ باٹ کی رہے، لیکن یہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی کب تک؟ کب تک؟ جب تک تمہاری موت نہیں آئی ہے۔ یہاں موت کا پیالہ بندے نے پیا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہی تو دنیا کی حقیقت ہے۔ قارون کو بھی لگا، اس نے کہا جو کچھ بھی میرے پاس دولتیں موجود ہیں وہ سب میرے علم کی بنیاد، میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا، اور وہ اتنا بڑا مالدار تھا، ان کے خزانوں کی خبر مالک الملک ساتویں آسمان سے دے رہا ہے۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، او لوگوں، قارون کے خزانے کے سامنے ہماری امیری کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ان کے خزانوں کی بات نہیں، بلکہ مالک الملک تو کہتا ہے قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، خزانے کی بات تو چھوڑو، خزانے جس گھر کے اندر، جس محل کے اندر رکھے جاتے تھے، اس کی چابیاں بھی بڑے بڑے مسنڈے پہلوان اٹھایا کرتے تھے۔ اتنی دولتیں، اتنے خزانے، اتنے بڑے بڑے عالیشان
مکانات تھے، لیکن رب کا باغی ہو گیا، رب کی دولت پا کر رب کا باغی ہو گیا، رب کا کھایا، رب کا پیا، لیکن رب کا طاغی بن گیا۔ اللہ نے پکڑ لیا قارون کو، اس کے محل کے ساتھ زمین دوز کر دیا۔ رب کی پکڑ جب آتی ہے نا تو پھر موقع نہیں دیا جاتا۔ آدمی موقع مانگتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے ایک مہلت دی جائے، اے میرے پروردگار میں تاکہ اچھے اعمال کر لوں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے دنیا میں رہتے مہلت، تم نے اگر اچھے اعمال سے اپنے جبی کو نہیں سجایا تو یاد رکھو تمہاری موت کا وقت جب آ جائے گا اس وقت تم رب سے مہلت مانگو گے، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وہ کہے گا جو فاسق و فاجر ہوگا، جو بدعمال ہوگا، جس نے اپنی زندگی لایانی چیزوں میں صرف کی ہوگی، جس نے کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، جس نے اپنی عمر لایانی چیزوں میں گوایا ہوگا، وہ شخص رب سے تمنا کرے گا اے رب العالمین مجھے پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے، پھر سے بھیج دے۔ اے اللہ اب میں وعدہ کرتا ہوں چوری نہیں کروں گا، اے اللہ غلط کام نہیں کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، زنا کاری نہیں کروں گا، چغل خوری نہیں کروں گا، غیبتیں نہیں کروں گا۔ اے اللہ کننا نعمل الصالحا فیما ترکت، اے میرے پروردگار جو میں پچھلی زندگی کر نہیں پایا اب میں وہ نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت چاہیے، اے مالک الملک رب ذوالجلال مجھے مہلت دے دو۔ اللہ کیا کہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت نہیں ملی تو ٹھیک ہے چلے جا، ایسا کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ اللہ تو کہے گا اے میرے بندے میں نے تو تمہیں 60 سال کی 70 سال کی زندگی دی، میں نے تمہیں اپنی دولتوں سے بھی مالا مال کیا، اولاد کی نعمت بھی دی، صحت و تندرستی بھی، توانا جسم کا مالک بھی بنایا، لیکن یہ ساری نعمتیں جب تجھے ملی، میری نعمتیں پا کر تم میری بغاوت کرتے رہے، میری نعمتیں کھا کر ہمیشہ میری نافرمانیاں کرتے رہے، اب جب موت کا وقت آیا ہے تو تم مجھ سے مہلت مانگتے ہو۔ اے میرے بندو جو تمہیں مہلت ملی تھی وہ مل چکی ہے، جو عمر تمہیں ملنی تھی وہ مل چکی ہے، اب تمہیں مہلت نہیں ملنے والی، اب تمہیں مزید عمر نہیں دی جا سکتی ہے، اب تمہاری موت کا وقت ہے، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو، اے پوری مانوتا تم اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اپنے رب سے ڈرنا سیکھو اور یاد رکھو اس دن کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، جس دن ہر دودھ پیتے بچے کو دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل رہے گی، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو اس دن گرا دے گی، ڈسٹروائے کر دے گی اپنی پریگننسی کو۔ لوگ سوچیں گے نشے میں، لیکن اللہ کہتا وما ہم بسکارا، نشہ نہیں ہوگا، بلکہ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب میں اپنے ہوش و حواس کو وہ گم کیے ہوں گے۔ قرآن پڑھیے، قیامت کے دن کو کئی ناموں سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا، کہیں پر الساعہ کہا، دا مومنٹ، کہیں پر القاریہ کہا، کہیں پر کسی اور نام سے قیامت کو یاد کیا۔ مختلف طریقے سے مختلف انداز میں اس دن کے ہولناک مناظر کو قرآن میں اللہ نے پیش کیا تاکہ اس کے بندے رہتی دنیا میں اس دن کی تیاری کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ موجود ہے، ارشاد فرما رہے ہیں تحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، تم سب قیامت کے دن ننگے جسم، برہنہ جسم، ننگے پیر اور غیر مختون جمع کیے جاؤ گے۔ اما عائشہ وہیں پر موجود تھی۔ اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، کیا مرد عورت ایک ساتھ جمع ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، لیکن کسی کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ پھر تو عورتیں ہمارے
शर्म की मर जाएंगी जब मर्द हजरात उनकी तरफ देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा के सवाल पर जवाब देते हुए फरमाया, आयशा ये बात सच है कि मर्द औरत एक साथ इकट्ठे किए जाएंगे, ये भी सच है कि किसी के जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज ना होगी। ए आयशा ये भी सच है कि दोनों एक साथ जमा किए जाएंगे। तुम कहती हो कि मर्द हजरात औरतों की तरफ देखेंगे, नहीं नहीं, अल अमरु अशद्दु अन युहिम्महुम ज़ाक। ए आयशा उस दिन तो किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, कोई किसी की तरफ कभी भी निगाह उठा करके देखेगा भी नहीं। उस दिन सबको अपनी पड़ी होगी, सबको अपनी फिक्र दामनगीर होगी। अल्लाह मेरा क्या होगा, अल्लाह मेरा क्या होगा, मुझे इस दिन कैसे नजात मिलेगी, सबको अपनी फिक्र होगी। नंगे धड़ंगे होने के बावजूद भी कोई किसी की तरफ निगाह उठाकर भी देखने की जुर्रत नहीं करेगा। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम गौर करो, मोबाइल पर जो टिकटिकी बांध करके नंगी नंगी तस्वीरें देखते हो, उस दिन नंगे धड़ंगे रहोगे, सारे लोग नंगे होंगे, लेकिन उस दिन की हौलनाकी की वजह से कोई किसी की तरफ निगाह उठाकर देखने की जुर्रत भी न कर सकेगा। कुछ अंदाजा हो रहा है उस दिन का जलजला कितना खतरनाक होगा? अगर समझ में नहीं आ रहा है कुरान का, चलिए हम कुरान का एक पारा खोलते हैं, आखिरी पारा, उसमें एक सूरत है अल कारिया, उस सूरत से खबर लेते हैं कि उस दिन का जलजला कितना खतरनाक होगा। अच्छा, दुनिया में भी तो जलजले आते हैं ना, छोटे मोटे जलजले। 2004 में गुजरात के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ जलजला आया। कच्छ भूज वगैरह का जो इलाका है वो सारे के सारे इलाके जद में आए। वहाँ के लोगों से कभी मौका मिले, किसी से कभी मुलाकात हो तो पूछ लेना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक थे, कई लोग बड़े बड़े शोरूम के मालिक थे, लेकिन जब जलजला आया, जलजले के जद में बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें जब आई तो फौरन चश्मे जदन ही जमींदोज हो गई। जो शोरूम के मालिक थे जलजले के बाद एक एक रोटी के मोहताज हो गए थे। अभी हाल ही में अभी नेपाल के अंदर जलजला आया। ये छोटे छोटे जलजले अल्लाह ताला भेजता है ताकि रहती दुनिया में हम आंखें खोलें और उस दिन के जलजले को हम याद करें। जिस दिन का जलजला इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा, जिस दिन के जलजले की खबर अल्लाह ताला कुरान पाक में दे रहा है। अल कारिया, खड़खड़ा देने वाली, मल कारिया, क्या है खड़खड़ा कर रख देने वाली चीज? खुद अल्लाह ताला जवाब देता है, वमा अदराका मल कारिया, आपको नहीं मालूम है कि वो खड़खड़ा कर रख देने वाली चीज क्या है? यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, ये इंसान, ये 6 फीट का इंसान कयामत के दिन, कयामत के हौलनाकियों की वजह से ये परवानों की तरह होंगे। परवाना मालूम है? लाइट जल रही है, बरसात के मौसम में जब लाइटें जलती है उसके ऊपर कीड़े मकोड़े टूटे पड़ते हैं और इस हद तक लाइट के ऊपर कूदते जब तक उसकी जान न चली जाए। लाइट की तलब में बार बार लाइट से वो कीड़े मकोड़े टकराते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की तशबीह कीड़े मकोड़ों से दी है। उस दिन इंसानों की हैसियत जो अपने इल्म और अपने नॉलेज की बुनियाद पर तकब्बुर करता है कि हमसे बड़ा कौन है, जो अपनी दौलत पर घमंड करता है, जो अपनी ताकत पे इतराता है, अल्लाह कहता है ये 6 फीट का इंसान उस दिन पतिंगों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, परवानों की तरह बिखरे हुए होंगे। यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन पतिंगों की तरह इंसानों की हालत होगी। व तकूनुल जिबाल, और वो लोगों तुम बड़े बड़े मजबूत पहाड़ देखते हो जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ बनाकर जमीन की महकें गाड़ी है। जी, अगर पहाड़ न बनाए होते तो जमीन अपनी जगह पर साकित ही ना रहती, जमीन हिलती ऐसे। लेकिन अल्लाह कहता वल जिबाल औतादा, जमीन को हमने साकित करने के लिए, साकिन करने के लिए, उसकी जगह पर बरकरार रखने के लिए पहाड़ की शक्ल में हमने खूंटियां गाड़ी है। शामियाना जब लगाए जाते हैं तो रस्सी बांध करके पीछे खूंटी ठोक दी जाती है ताकि हवा के जद में आकर शामियाने गिरे नहीं,
بلکہ گرنے سے محفوظ رہے، ہلنے ڈولنے سے محفوظ رہے۔ اسی طرح اس زمین کو ہلنے ڈولنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو کھوٹی کے طور پر گاڑا ہے۔ اور آج پوچھئے سائنسدانوں سے، سائنسدان بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں پہاڑ اوپر سے جتنا بڑا ہوتا ہے نیچے زمین کے اندر بھی اتنا ہی بڑا نیچے زمین کے اندر دھسا ہوتا ہے۔ یہ زمین کی کھوٹیاں ہیں۔ کیا ہے یہ پہاڑ بڑے بڑے مضبوط؟ کیا ہے؟ زمین کی کھوٹیاں۔ یہ کھوٹیاں اللہ تعالیٰ اگر نکال دے تو زمین اپنی جگہ پر برقرار نہ رہے بلکہ زمین ہلتی رہے ہمیشہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان مضبوط پہاڑوں کے بارے میں کیا خبر دے رہا؟ والجبال اوتادا، جن پہاڑوں کو کہا کہ ہم نے ان پہاڑوں کو ہم نے کھوٹیاں زمین کی لگائی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جس کو تم دیکھتے ہو، یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس دن روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے جو اون ہوتے ہیں نا، وہ کیسے اڑتے ہیں؟ روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی، دھنی ہوئی روئی۔ ایک تو وہ روئی ہوتی ہے جو ڈاکٹر لوگ انجیکشن لگانے سے پہلے اسپرٹ کے ساتھ ایسے ایسے ملتا ہے، وہ روئی نہیں۔ رضائی جس سے بنائی جاتی وہ روئی۔ دونوں روئی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اللہ نے کل عہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی، دھنی ہوئی روئی میں دیگر روئی کے بالمقابل اڑنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کے بارے میں ایسا کہا۔ اللہ اکبر، کیسی شدت ہوگی اس دن کی، ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی۔ وتکون الجبال، آپ اڑیسہ جائیں، اڑیسہ میں آپ دیکھیں گے لوہے کے مضبوط مضبوط پہاڑ، جی پتھر کے چٹان نہیں، لوہے کے آپ کو چٹان آپ کو دکھیں گے، لوہے کی چٹان۔ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ طوفان اگر آ جائے تو کیا مجال ہے کہ ایک چٹان بھی اوپر سے نیچے سرک جائے؟ طوفان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ او میرے بندو، اس دن کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جسے تم دیکھتے ہو، جس کو ہم نے زمین کی کھوٹیاں بنائی ہے، یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح قیامت کے دن اڑ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اعمال کی خبر دیتا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا پڑھنا نیکیوں کا اس دن بھاری ہو جائے گا، ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زندگی تو بڑی عیش کی زندگی ہوگی، بڑی خوشی کی زندگی ہوگی، لیکن جس کی نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا وہ حاویہ میں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ ماہیہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ نار حامیہ، وہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی، وہ تو جہنم کی شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے۔ او لوگوں، دنیا کی آگ جسے ہم اپنے گھروں میں جلاتے ہیں، سخت سردی کے اس موسم میں بھی آگ کے سامنے ہم اپنا چہرہ نہیں کر سکتے۔ اگر گھر میں ہیٹر موجود ہے تو ہیٹر کے سامنے اپنا فیس ہم کر کے کھڑا نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، اور اسی آگ سے چلنے والا ایک نارمل ہیٹر ہے، اس کے سامنے اس کے بالمقابل اپنا چہرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس ٹھنڈی کے موسم میں پانی گرم کر کے ہم نہاتے ہیں، پانی زیادہ گرم ہو جائے تو اپنے سر کے اوپر ڈال نہیں پاتے۔ اس دن یاد کرو جہنم کی آگ جہنمیوں کے لیے جب بھڑکائی جائے گی، اس آگ کی شدت کس قدر ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جہنم کی آگ کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی آپ نے تاکید فرمائی، اے میری امت کے لوگوں، جس آگ کو تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا اور زیادہ بڑھ کر کے ہے، اس کی درجہ حرارت 69 گنا اور زیادہ ہے۔ اب میرے بھائیوں فیصلہ کرو، دنیاوی آگ کے سامنے اس کی جلن کو، اس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بھلا ہم جہنم کی آگ کو کیسے جھیل سکتے؟ او لوگوں، اس بات سے سمجھ لو کہ جہنم کی تپش کس قدر ہے، جہنم کس قدر خطرناک جگہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اس کے بارے میں جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، لیکن اس کے بارے میں
जहन्नमी होने का हुक्म सादिर किया जाएगा। वो शख्स होगा जिसने दुनिया में बड़ी ऐश की जिंदगी गुजारी होगी, सबसे ज्यादा आराम और राहत की जिंदगी जिसने पाई होगी, राजा वाली जिंदगी, बड़े बड़े बादशाहों वाली जिंदगी, किसने उसने कभी दुख, कोई तकलीफ, कोई और चीज ना देखी होगी, बल्कि हमेशा सुख में, नाज़ो निअम में पला हुआ बंदा होगा। सबसे ज्यादा आराम और राहत की जिंदगी पाने वाला एक बंदा होगा। लेकिन आमाल अच्छे नहीं होंगे, बुरे होंगे, पूरी उम्र उसने रब की बगावत करने में गुजारी होगी, रब उसे जहन्नम में डालने का हुक्म सादिर फरमाएगा। हदीस में आता है फयुस्बहु सबगतन, चंद लम्हे के लिए जहन्नम के ऊपर से गुजारा जाएगा, जहन्नम में गोता दिलाया जाएगा, फिर उस आदमी को चश्मे ज़दन ही उठाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, ऐ मेरे बंदे बता तुमने दुनिया के अंदर कैसी जिंदगी गुजारी। आए मेरे साथियों जो दुनिया को सब कुछ समझते हो कि दुनिया है, खा लो पी लो मर जाओ, आगे पीछे कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी बड़ी ठाट बाट की भी रही लेकिन रब की नाफरमानी करके दुनिया से गए तो जहन्नम के अंदर जाने के बाद, जहन्नम का लम्हा भर मजा चखने के बाद दुनिया के सारे ऐशो आराम को तुम भूल जाओगे। उस आदमी को जहन्नम के अंदर गोता दिलाया जाएगा, फिर उस बंदे से पूछा जाएगा, ऐ बंदे खुदा जरा तू बता दुनिया के अंदर तुमने कैसी जिंदगी गुजारी है। वो अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, मैंने पूरी जिंदगी कभी कोई आराम ना देखा, कभी कोई चैन नहीं देखा, कभी कोई राहत ना देखी। अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी बड़ी दुखों में गुजरी, बड़ी मुसीबतों में गुजरी। अल्लाह दुखों में, मुसीबतों में, रंजो आलाम में मैंने पूरी जिंदगी तमाम कर दी। जबकि जिंदगी भर कभी भी दुखों का सामना ही नहीं हुआ होगा, वो आदमी जहन्नम में लम्हा भर मजा चखने के बाद ऐसा कहेगा। समझ में आ रहा दुनिया की क्या हैसियत है आखिरत के बिलमुकाबिल। जिसने सबसे ज्यादा इस दुनिया में कठिनाई बर्दाश्त की होगी, दुख और मुसीबतों का सामना क्या होगा, चंद लम्हे के लिए उसे जहन्नम जन्नत के अंदर डाला जाएगा। दुनिया में तो उन्होंने गुर्बत की जिंदगी पाई, दुनिया में तो तकलीफें उठाई, दुनिया में तो मुसीबतों का सामना किया, लेकिन कभी रब का बागी नहीं बना। जब भी मुअज्जिन हय्या अलस सलाह की सदाएं मस्जिद की मीनारे से बुलंद करता था, ये आदमी अपना नरम गरम बिस्तर छोड़कर अल्लाह के बुलावे पर मस्जिद में हाजिरी देता था और अल्लाह के बुलावे पर नमाजें अदा करता था। वो बंदा गरीब था, दुखों का सामना किया, मुसीबतों से पूरी जिंदगी लड़ता रहा, लेकिन कभी रब से बगावत नहीं की। अल्लाह ताला इस बंदे को जब जन्नत में डालने का हुक्म देगा तो जन्नत के अंदर बस एक लम्हे के लिए डाला जाएगा, फिर इसको वापस लाया जाएगा। रब्बुल आलमीन बंदे से पूछेगा, ऐ बंदे खुदा तू जरा बता दुनिया में तुमने कैसी जिंदगी पाई, क्या कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई रंज, कोई गम, कोई तकलीफ तुमने दुनिया में देखी। वो अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, ऐ मेरे रब तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, मैंने पूरी जिंदगी कभी कोई तकलीफ नहीं देखी, कभी कोई रंज नहीं देखा, कभी कोई मुसीबत नहीं देखा, कभी दुख और आलाम का सामना नहीं किया, पूरी जिंदगी निहायत ठाट बाट से गुजरी है। अल्लाह पूरी जिंदगी निहायत आराम दे जिंदगी हमने पाई है। और लोगों तुम तकलीफें चाहे उठाओ, ताकि चाहे तुम मुसीबतों में दुनिया में जिंदगी गुजारो, लेकिन रब से अगर बगावत नहीं करते हो, अपनी जिंदगी अगर रब के फरमुदात के मुताबिक ढाल लेते हो, जब उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा तो जन्नत में लम्हा भर डाले जाने के बाद दुनिया के सारे दुखों आलाम को तुम भूल जाओगे। यह है दुनिया की हकीकत और यह आखिरत की हकीकत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली और समंदर की मिसाल से समझाया कि तुम में से कोई आदमी जो अपनी उंगली समंदर के अंदर डाले और फिर देखे उठाकर कि उसकी उंगली ने क्या अपने साथ लाया है, कितना पानी है, जो पानी उंगली के ऊपर है उसकी मिसाल दुनियावी जिंदगी की है। उस पानी की कोई हैसियत नहीं है, एक कतरा पानी है वो भी सूख जाने का डर है। ऊपर जो उंगली के ऊपर पानी है सूखने का डर है, लेकिन जो समंदर के अंदर पानी है वो खत्म होने वाला पानी नहीं है, कभी पानी खत्म नहीं होगा।
وہ پانی ہمیشہ رہے گا، لیکن ہاتھ میں جو پانی آیا ہے وہ قطرہ تو سوکھ جائے گا، وہ قطرہ تو خشک ہو جائے گا۔ دیکھ رہے یہ آخرت کے مقابل دنیا کی حیثیت ہے۔ چلیے ایک صورت اور دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ زلزال دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بھیانک مناظر کو کس قدر پیش کیا ہے۔ ہم کسی کا حق مارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا پڑے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر ہماری سوچ میں یہ چیز کیوں نہیں آتی چاہے پوری دنیا نہ دیکھے لیکن رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ او گناہ کرنے والوں، رات و دن گناہ کرنے والوں، قیامت کے دن جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی اور دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں سنو، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی۔ مفعول مطلق کی شکل میں دیکھیے کیسے تاکید لائی جا رہی ہے، زلزلت الارض زلزالها، پوری شدت کے ساتھ زمین جھنجھوڑی جائے گی۔ آج کل جو زلزلے آتے ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں، کچھ علاقے زلزلے سے متاثر ہوتے ہیں لیکن دوسرے علاقے اس زلزلے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ پوری زمین پر زلزلہ ہوگا، وہ بھی پوری شدت کے ساتھ زلزلہ ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑی جائے گی تو زمین کی حالت کیا ہوگی؟ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ مردے بھی اپنی قبروں سے اس دن باہر آ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی بوجھ اس دن باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسان، پھر ہمارے اور آپ کے جیسے انسان کہیں گے مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین الٹ پلٹ کیوں رہی ہے؟ زمین اپنے خزانے کیوں باہر کر رہی ہے؟ نافرمان لوگ کہیں گے آج زمین کو کیا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے زمین اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرے گی بلکہ رب کے حکم سے ہی زمین ایسا کچھ کر رہی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن تو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اس دن خبریں بیان کرے گی۔ اللہ کی قسم او لوگوں، تم دینی مدارس کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہو یہی زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ اے میرے پروردگار، یہی وہ بستی ہے، اس بستی کی یہی وہ جگہ ہے جس کی چھاتی پر کھڑے ہو کر اس آدمی نے تیرے گھر کی تعمیر کے لیے، تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس نے اتنا پیسہ دیا تھا۔ اے اللہ، تیری مسجد کے لیے انہوں نے جگہ وقف کی تھی، انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے۔ اے اللہ، تیری دینی تعلیم کے لیے اس نے اتنا پیسہ دیا تھا، اتنا ایسا خرچ کیا تھا۔ اور زمین ہمارے خلاف بھی اس دن گواہی دے رہی ہوگی، ہمارے خلاف زمین کہہ رہے ہوگے اے اللہ، تیری زمین کی چھاتی پر وہ لوگ بھی کھڑے جو تو بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے، بڑے دھڑلے کے ساتھ تیری نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، تیرا دیا ہوا کھاتے تھے لیکن تیری نافرمانی کیا کرتے تھے۔ زمین پل پل کی اس دن کی خبریں بیان کر دے گی، پل پل کی خبریں اس دن بیان کر دے گی۔ اس دن ہم چھپنا چاہیں گے، اپنے گناہوں سے بھاگنا چاہیں گے۔ او لوگوں، اس دن ہم اپنے گناہوں سے بھاگ نہیں پائیں گے۔ زمین تو چھوڑو، اگر گواہی کی بات کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے خلاف جو سب سے پہلے جو گواہی دے گی وہ انسان کی خود اپنی ران ہوگی، اپنی یہ جانگ ہوگی جو انسانوں کے خلاف بات کرے گی۔ جسم کا ہر عضو ہمارے خلاف، ہمارا رونگٹا رونگٹا ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اگر انسان کوئی بڑبڑائے گا اس دن، ہوتا ہے کوئی آدمی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی انتظام اس دن کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دن جو بہت زیادہ بڑبڑائے گا، جھٹلائے گا، اے میرے پروردگار، میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، تیرے فرشتوں نے تو خامخواہ ریکارڈ کر لیا، لکھ لیا ہے، میں نے کب کیا یہ گناہ۔ ایسے لوگ ہوں گے جو جھٹلائیں گے، لیکن رب کے فرشتے ریکارڈ دکھا دیں گے، ہاں اے بندے تو نے ہی یہ گناہ کیا تھا،
اب تم جھٹلاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اس دن ایسے لوگوں کا ہم نے انتظام کر کے رکھا ہوا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن ایسے لوگوں کے منہ پر ہم تالے لگائیں گے۔ تالا جس طرح ہم موبائل میں پیٹرن لگا دیتے ہیں، ہم جس طریقے سے پاسورڈ لگا دیتے ہیں، جس طرح ہم فنگر پرنٹ والا لگاتے ہیں، کوئی بھی ایک لاک ہم اپنے اسکرین پر فٹ کر دیتے ہیں، ہمارے علاوہ کس کی مجال ہے کہ کوئی دوسرا آدمی بغیر پاسورڈ کے کھول دے؟ کسی کی مجال نہیں۔ وہ لوگوں اسی طرح جب قیامت کے دن آدمی بہت زیادہ بڑبڑائے گا، جھٹلائے گا کہ اللہ تیرے فرشتوں نے تو خامخواہ لکھ لیا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا ہم نے اس دن انتظام کر کے رکھا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہ پر تالے لگائیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیروں سے ہم گواہی لیں گے۔ انسان اپنے پیر کو اپنا خلاف اس دن پائے گا، انسان کے خلاف اس کا پیر ہی اس دن گواہی دے رہا ہوگا۔ ہم اس دن بھاگ نہیں پائیں گے میرے بھائیوں۔ اسی لیے رہتی دنیا میں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر ہم نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، تو یاد رکھو بروز قیامت کفِ افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن بہت سارے مشرکین و کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جب جانوروں کا حساب و کتاب ہو کر اللہ کہے گا کن ترابا، چلو اب ہو گیا مٹی ہو جا، یہ دیکھ کر کے نافرمان لوگ بھی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی مٹی بن گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن تمنا تو تمنا ہوتی ہے، اس دن کی تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، انسان کو اس دن کبھی مہلت نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے جو آج مہلت دی ہے اس دن کی اچھی تیاری کر لو میرے بھائیوں، اگر بغیر تیاری کے وہاں چلے گئے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ و اخی، اور اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، قرآن پڑھو، کوئی اس دن کسی کا سگا نہیں ہوگا، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب کو اس دن صرف اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ آج جس بیوی کی محبت میں شوہر آسمان سے ستارے توڑ لانے کی بات کرتا ہے، جس کی آنکھوں میں ڈوبنے کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ شوہر بھی بیوی کو دیکھ کر چھپ جائے گا، وہ بیوی بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر چھپ جائے گی۔ کہیں کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ ایک بیٹا یا ایک باپ جو اپنے بیٹے پر جان نچھاور کرتا تھا، ذرا بیمار ہو گیا، فوراً اٹھا کر کٹیہار کے کسی اچھے اسپتال میں داخلہ کراتا تھا، اس کے ایک ایک نخرے کو جس نے برداشت کیا، اس کے ایک ایک اس کی تمنائیں دنیا میں بچپن میں اس نے پوری کی۔ یہی بچہ جو دنیا میں ہمیشہ ماں باپ کے پیار میں پلتا رہا، یہی بچہ قیامت کے دن ماں باپ کے سامنے اگر ہاتھ پھیلا دے صرف ایک نیکی کے لیے، تو اللہ کی قسم بیٹے پر جان نچھاور کر دینے والا باپ بیٹے کو ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر دے گا۔ کوئی بیٹی اپنی ماں سے اگر ایک نیکی کا مطالبہ کر دے تو اللہ کی قسم، جبکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کسی کی ہے تو ماں کی ذات ہوتی ہے، جو اپنی اولاد سے بھی انتہا محبت کرتی ہے، لیکن اس کی خود کی اولاد بھی اگر اس ماں کے سامنے اس دن ہاتھ پھیلائے، ایک نیکی کا مطالبہ کرے، ایک نیکی کا سوال کرے، تو اللہ کی قسم اس دن وہ ماں بھی اپنے علاوہ کسی دوسرے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ او لوگوں، اس دن کو یاد کرو، وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب کو بس اپنی پڑی ہوگی، اس دن بس سب کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ لیکن جس نے دنیا میں اچھے کام کیے، رب کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، اس کو اس دنیا میں اعمال کے بدلے اچھا رزلٹ دیا جائے گا۔ بچے پڑھتے ہیں نا، مکتب میں پڑھ رہے ہیں بچے،
لیکن سال میں ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے. جس بچے نے جس قدر محنت کی اسی حساب سے ان کو نمبرات دیے جاتے ہیں. پھر پوزیشن دی جاتی ہے کہ اس نے فرسٹ ڈویژن حاصل کیا، اس نے سیکنڈ ڈویژن حاصل کیا، اس نے تھرڈ ڈویژن حاصل کیا. اچھا، کسی کا بچہ اگر فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائے کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا دنیا میں، باپ مٹھائی بانٹتا ہے نا کہ بچہ میرا پاس ہو گیا فرسٹ ڈویژن سے. بچے کے ماموں کے پاس فون لگا رہا ہے، بتا دیا ارے تمہارے بھانجے نے فرسٹ ڈویژن کر لیا ہے اپنے مکتب میں، سب سے زیادہ نمبر لایا. اللہ اللہ، دنیا میں ایک بچہ کامیاب ہو جائے باپ اتنا خوش ہوتا ہے. آج کل تو فوٹو کا زمانہ ہے، سیلفی کا زمانہ ہے، سیلفی لیتا ہے اور فوراً انسٹاگرام پر شیئر کرتا ہے، فیس بک پر شیئر کرتا ہے، دوستوں کو بتاتا ہے دیکھو دیکھو میرے بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے، دیکھو دیکھو میرے بیٹے نے کامیابی حاصل کر لی ہے، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے. او لوگوں، دنیا میں چھوٹی سی کامیابی کسی کو ملے تو اتنی خوشی ملتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پر خوشی سے پھولا نہیں سماتا. اس دن جس کو کامیابی مل جائے گی، جس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی. کیا آپ اپنے وہم و گمان میں بھی سوچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے بس کہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. دنیا کی زندگی کے بدلے، دنیا میں اعمال کے بدلے جن کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، لپکتا ہوا، خوشی میں اچھلتا ہوا لوگوں کے سامنے کہے گا ہاؤ، ارے دیکھ لو دیکھ لو یہ میرا نامہ اعمال ہے. اے میرے دوستو دیکھو تو صحیح، تم میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، جب میں کوئی دین کا کام کرتا تھا تمہیں لوگ تو تھے جو ٹھٹا بازی کرتے تھے، مجھ پر ہنسا کرتے تھے. ارے دیکھ تو لو میرا رزلٹ تو دیکھو، میری کامیابی کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں دے دیا ہے. دیکھ لو دنیا میں میرا مذاق بنانے والے، دیکھ لو رب العالمین نے مجھے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں تھمایا ہے. مجھے امید ہے میری آنے والی جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ بڑی ہی آرام و آشائش کے ساتھ کٹنے والی ہے. رب العالمین کہے گا اے بندے خدا تیری بات تو زبان سے بعد میں نکلی ہے، دیکھ تو میں نے تیرے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں تیار کی کر کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کوئی آنکھ اس نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی ایسی نعمتیں آ ہی نہیں سکتی ہے. ایسی ایسی نعمتیں اپنے فرما بردار بندوں کے لیے، اپنے جنتی بندوں کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھی ہے. وَأَمَّا مَنْ اوتیا کتابہ بیمینی، یہ تو ان کا حال ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا. لیکن جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ اس دن دے دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال، اس کا اعمال نامہ، اس دن کا حساب و کتاب جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ اللہ. قرآن پڑھیے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، اے کاش مجھے یہ رزلٹ نہ ملا ہوتا، اے کاش یہ رزلٹ ملنے سے پہلے میں مٹی بن گیا ہوتا، میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی، کاش کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا ہوتا. ولم ادر ما حسابیہ، اے کاش کہ مجھ سے میرا محاسبہ نہ کیا گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا، پھر وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بندہ سوچے گا ہاں میں نے نافرمانی کی، میں نے ٹھاٹ
बाट बाट की जिंदगी पाकर भी रब से बगावत की थी, लेकिन मेरी वो दौलतें भी काम नहीं आ रही है, मेरी ममलकत और सल्तनत भी काम नहीं आ रही है। हालांकि अन्ने सुल्तानिया, जो मेरी सल्तनत थी वो तो खत्म हो चुकी है, वो तो खत्म हो चुकी है, मेरी सल्तनत काम नहीं आ रही है, मेरे आलीशान मकानात काम नहीं आ रहे हैं, मेरी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें काम नहीं आ रही है, मेरी दौलतें भी तो कुछ काम नहीं आ रही है। वो इसी तरह रोता हुआ बिलखता हुआ अपना नाम-ए-आमाल लोगों से छिपाता फिरेगा, किसी को दिखाएगा नहीं। अल्लाह ताला कहेगा खुज़ूहु फगुल्लू, ऐ मेरे फरिश्तों इसको पकड़ो और जंजीरों में जकड़ो। 70 गज लंबी जंजीरों के अंदर उस जहन्नमी को लपेटा जाएगा और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ओ लोगों, खुद को जहन्नम से बचाओ, ये इसी बात की तालीम अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है। या अय्युहन्ना सुद्दक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ इंसानों, अपने रब का डर अपने अंदर पैदा करो, अपने रब से डरो और याद रखो क़यामत के दिन का ज़लज़ला बड़ा ही खतरनाक होगा, बड़ा ही वहशतनाक होगा, बड़ा ही खतरनाक होगा। इसीलिए बता दिया, और उनके लिए तो बड़ा खतरनाक होने वाला है जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, अपनी जिंदगी को रब की दी हुई नेमत नहीं समझा और उस नेमत की उन्होंने पासदारी नहीं की, रब की इताअत और फरमाबरदारी नहीं की। अरे वो लोग देखो जो सख्त ठंडी के बावजूद भी, कराहत के बावजूद भी ठिठुरती हुई रातों में वजू करते हैं, वो आदमी जो रब के हुजूर खड़ा होकर रातों को, जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है, एक वो बंदा जो रब के डर से खुद को जहन्नम से आजाद करने के लिए रब से दुआएं मांगता है, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। रब के जो मुखलिस बंदे होते हैं, जो खास बंदे होते हैं, वो अपने परवरदिगार से यही इल्तिजाएं करते हैं, यही दुआएं करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह मुझसे अज़ाब जहन्नम टाल दे, जहन्नम का अज़ाब खत्म कर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, यकीनन जहन्नम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला है। आपको मालूम है दोस्तों, गराम का लफ्ज़ किस पर बोला जाता है? कर्जदार के ऊपर। कर्ज देने वाला कर्जदार के दामन को पकड़ लेता है, बार बार तकाजा करता है, मुझसे जो पैसा लिया है बताओ कब देगा, कब देगा, कब देगा, बार बार यानी उससे चिमटा रहता है, उससे बिल्कुल उसके पीठ के पीछे लगा रहता है। तो इसी लफ्ज का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने जहन्नम के अजाब के लिए किया। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला अजाब होगा। ऐ लोगों, उस दिन से डरो, नेक अमाल से अपने जबीनों को सजाओ, फेस वॉश से और महंगे महंगे क्रीम लगाकर अपने चेहरों को रोशन करने वालों, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने वालों, मेरी कौम की बेटियों तुम भी सुनो, तुम भी महंगी महंगी क्रीम लगाकर दुनिया में तो खुद को रोशन और खुद को खूबसूरत जाहिर कर सकती हो, लेकिन इन जबीनों को अगर नमाजों के जरिए, इन जबीनों को रब की इबादतों के जरिए, इन जबीनों को रब की इताअत और फरमाबरदारी के जरिए इस चेहरे को न सजाया गया तो अल्लाह की कसम ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में उल्टाए पलटाए जाएंगे, जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे। गाल पकड़ पकड़ कर दाढ़ी खींचवाने वाले लोगों, खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के क्रीम और पाउडर लगाने वाले, तुमने अगर इस चेहरे को अपने अच्छे अमाल के जरिए से नहीं सजाया, नमाजों की पाबंदी नहीं की, अगर रब की इताअत और फरमाबरदारी नहीं की, तो अल्लाह की कसम ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे जहन्नम के अंदर जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे। कुरान पढ़ो, कुरान खुद गवाही देता है, यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुमुन नार, उस दिन जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम की आग में भून दिए जाएंगे, उस दिन जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम की आग में उल्टाए पलटाए जाएंगे। जहन्नम की आग में ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे उल्टाए पलटाए जाएंगे। जिस तरफ आप मछली फ्राई करते हो ना, एक तरफ जब मछली पक जाती है
فوراً چمٹا لے کر دوسرے طرف پلٹا دیتے ہو، بالکل اسی طرح تمہارے چہرے جہنم کی آگ کے اندر جھلسا دیے جائیں گے۔ اسی لیے جو وقت غنیمت ہے اس کو غنیمت جانو، جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت جانو، جو موقع اللہ نے دیا ہے غنیمت جانو، جو پیریڈ اللہ نے دیا ہے وہ غنیمت جانو، اور رب کو راضی کرنے والے اعمال کر لو، رب سے بغاوت نہ کرو، کیونکہ جب پکڑ آئے گی تمہیں نیکی کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، رب کو راضی کرنے کا تمہیں پھر سے موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے رب کو ناراض کرنے کا کوئی موقع مت دو میرے بھائیو، مت تلاش کرو، بس تلاش کرو ایسا عمل جس سے رب راضی ہو جائے، تلاش کرو ایسی عبادت جس سے رب راضی ہو جائے، تلاش کرو ایسے اعمال جس کے ذریعے رب خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ دنیا کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ متاع غرور ہے۔ متاع غرور یعنی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے، مختلف طریقے سے دنیا بنٹھن کے انسان کے سامنے آتی ہے اور انسان کو ورگلاتی ہے کہ تو یہ حرام کام کر لے، فلاں کا مال ہڑپ لے، فلاں کی جائیداد ضبط کر لے، فلاں کی زمین اپنا لے۔ یہ دنیا مختلف طریقے سے انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے، لیکن اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے ہائے رے بے بسی، پتہ چلتا ہے ہائے رے بے بسی کیا ہوتی ہے، تب اس کو معلوم ہوتا ہے او لوگو دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار، جو اس دن جہنم سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنت، اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو جائے گا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور اے میرے بندو، جس دنیا کی زندگی کو تم سب کچھ سمجھتے ہو سوائے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے، ہم چل رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم دوڑ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم پکڑ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم بول رہے ہیں، لیکن جب ہماری موت کا وقت آئے گا ہماری زبان رک جائے گی، ہاتھ پکڑنا چھوڑ دے گا، پیر چلنا بند کر دے گا، اور دل و دماغ سوچنا بند کر دے گا۔ یہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں، رب کا حکم آیا اور چلنا بند، ہم اسی جگہ رک جائیں گے۔ ہماری دنیاوی زندگی کی مثال تو بارش کے اندر نازل ہونے والے اس قطرے کی ہے۔ جب وہ قطرہ نازل ہوتا ہے، جب پانی پہ گرتا ہے ببولا پھولتا ہے، دوسرا قطرہ جو اس ببولے کے اوپر گرا ببولا پھوٹ گیا۔ اے لوگو ہماری آپ کی دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے۔ اسی لیے اللہ نے تنبیہ کر دی وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون۔ اصل زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بتایا اور دنیا کو لہو لعب سے تعبیر کیا۔ لہو لعب کی چیزیں ہیں، یہ چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو زندگی آئے گی، جس زندگی کی تیاری کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، وہ زندگی کبھی منٹوں میں، کبھی سیکنڈوں میں، کبھی گھنٹوں میں، دنوں میں، سالوں میں، صدیوں میں، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 50,000 سال کا صرف قیامت کا دن، 50,000 سال کا ایک دن، اللہ اکبر، وہ دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چاہے انسان جہنمی ہو یا جنتی، انسان بوڑھا نہیں ہوگا، انسان بیمار بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہمیشہ کے لیے، کبھی وہاں پر جنت میں جانے کے بعد بڑھاپا نزدیک نہیں آئے گا۔ یہاں تو 40 پار کرتے کرتے سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں، طاقت کے اندر کمی آنے لگتی ہے، لیکن وہاں یہ سب نہیں۔ اسی لیے رب کو راضی کرو، آخر جانا تو سب کو ہے، تو رب کو ناراض کر کے ہم کیوں جائیں؟ کیوں نہ ہم رب کو راضی کر کے جائیں۔ اسی لیے اچھے اعمال کرو، تاکہ ان اعمال کے بدلے جب تمہارے ہاتھ میں تمہارا اعمال نامہ دیا جائے تو تم رب کو دکھا سکو۔ ما لہذا الکتاب، نافرمان بندے کو جب اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وہ کہے گا
اے میرے پروردگار یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس کے اندر نہ چھوٹے گناہ چھوٹے نہ بڑے گناہ چھوٹے بلکہ سارے کے سارے گناہ اس کتاب کے اندر، اس رجسٹر کے اندر محفوظ ہے۔ اے اللہ اس رجسٹر کے اندر، اس نام اعمال کے اندر تو وہ گناہ موجود ہے جو میں نے دنیا سے چھپ کر کیا تھا، جو رات کے اندھیرے میں کیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، میں نے کھڑکیاں بند کر کے کیا تھا۔ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں چھوٹے بلکہ سارے کے سارے گناہ ریکارڈ ہے۔ وہ لوگوں ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم دنیا دیکھے نہ دیکھے، ہم لوگوں کے سامنے خود کو چاہے کتنا اچھا بنا لیں، لیکن اگر حقیقت میں ہم اچھے نہیں ہیں، اگر حقیقت میں ہم نیک نہیں ہیں، تو اس دن بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس دن ہم حقیقتیں کھل جائیں گی، اس دن انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی، کوئی نیکی ہوگی، آدمی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر کوئی شر ہوگی، کوئی برائی ہوگی، کوئی نافرمانی ہوگی، ہر شخص اپنی برائی کو، ہر شخص اپنی نافرمانی کو اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس دن جھٹلا نہیں سکے گا، اس دن جھٹلا نہیں پائے گا کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنا نام اعمال دیکھ کر تو یہی ماتھا پیٹے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں چھوٹے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، ارے تم غلط فہمی میں ہو، تمہارے رب کی طاقت تو اس قدر ہے، رب تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، جب تم راستہ چلتے ہو نگاہیں کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کہیں اور ہوتا ہے، تمہاری اس آنکھوں کی چوری سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور آنکھوں کی چوری تو چھوڑو، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والی صدائیں، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ جب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور لوگوں اگر کہیں پر کیمرہ لگا ہے، ہم کوئی غلط حرکت ڈر سے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کیمرے کے سامنے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ ارے جس کا کیمرہ بند ہو سکتا ہے، لائٹ چلی جائے کیمرہ بند ہو جائے، لائٹ گل ہو جائے کیمرہ بند ہو جائے، فائلیں بھی کرپٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کیمرے سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ جو کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے، جو ہمیں فوکس کیے ہوئے ہے، جو کیمرہ ہمیشہ ہمارے ہی اینگل پہ گھومتا رہتا ہے، اس کیمرے کو نہ دن کا اجالا بند کر سکتا ہے، نہ رات کا اندھیرا بند کر سکتا ہے۔ جو کیمرہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے، جس کی فائلیں کبھی بھی کرپٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے لگائے ہوئے کیمرے سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں خود کو تابعدار بناتے؟ کیوں نہیں خود کو نمازی بناتے؟ کیوں نہیں رب کا فرما بردار بناتے؟ ہم رب کی بغاوتیں کب تک کریں گے؟ کب تک ہم رب کے عذاب کو دعوت دیں گے؟ وہ لوگوں جب اللہ تعالیٰ کچھ حد تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، رسی چھوڑتا ہے، جا بندہ جا دے، لیکن توبہ کا دروازہ ابھی بھی باقی ہے، تم چاہو تو تم چاہو تو لوٹ آ جاؤ، اپنے رب کے حضور آ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب بندہ اس ایریے کو کراس کر دیتا ہے جس حد کو اللہ نے لانگھنے کی اجازت نہیں دی، جس کو حدود ہم کہتے ہیں، جب حدود کو ایک بندہ کراس کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتا ہے، تب بندے کو پکڑتا ہے، اے میرے بندے میں نے تمہیں مہلت دی، ایک حد تک تمہیں اجازت دی، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ چلو تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم پلٹ آؤ، تم توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دوں۔ مہلت ملنے کے باوجود، جوانی پانے کے باوجود، تمام نعمتوں اور آرام و آسائش پانے کے بعد بھی تم خود کو چینج نہیں کیے، خود کو نہیں بدلے، اچھے اعمال سے خود کو نہیں سجائے۔ اے فلاں بندہ، اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہی ہے۔ کہنے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے میرے بھائیوں، آخرت کو مد نظر رکھا جائے، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں پر بھی یہ بات ملنے والی نہیں ہے، پوری ذخیرہ احادیث آپ کھنگال ڈالیں، کہیں پر یہ چیز نہیں ملے گی، لیکن طریقہ بتایا کہ انسان نمازیں چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگ جائے تو اللہ کی قسم اس کا دنیا کمانا
اس کے لیے عذاب کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہے۔ ایسی کمائی اختیار کرو جو تمہاری نماز سے نہ روکے، تمہیں اجر و ثواب کمانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ دنیا حاصل کرو، بینک بناؤ، بیلنس بناؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اپنے گھر پریوار والوں کو اچھا کھلاؤ، منع نہیں ہے، لیکن کہا گیا طریقہ حلال کا ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ اس کی سوچ و فکر بس دنیاوی زندگی تک ہی محدود رہے، دنیا کے علاوہ اور آگے وہ سوچتا ہی نہ ہو، بس اس کی سوچ و فکر ہائے دنیا، ہائے دنیا، مرا تو دنیا کے لیے، جیا تو دنیا کے لیے، چل رہا ہے تو دنیا کے لیے، بیٹھے گا تو دنیا کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی سوچ، ایسی فکر اگر کسی کے یہاں پیدا ہو جائے تو اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہے کہ بار الہ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی گردنوں کو اس دن جہنم کی آگ سے بچا، اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ دے۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا، پکا سچا نمازی بنا، اللہ سچا پکا اپنا فرما بردار اور مطیع بنا۔ اللہ اس دنیا میں جب تک رکھ، اپنا فرما بردار اپنا مطیع بنا کر رکھ۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، جب ہماری موت کا وقت ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔